السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ مہمان خصوصی فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی صاحب حفظہ اللہ وتولیٰ، صدر مجلس فضیلت الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ وتولیٰ، اور دیگر معزز مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، طلباء عظام، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی توفیق و نصرت سے مجھے اس مبارک پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور جس کی نصرت و تائید سے میں شریک ہوا۔ اس کے بعد میں شکریہ ادا کروں گا اس پروگرام کے منعقد کرنے والے اور اس پروگرام کے روح رواں محترم جناب مولانا عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ کا، اور شیخ عنایت اللہ صاحب سنابلی مدنی حفظہ اللہ کا، اور ان کے رفقاء کار کا، جنہوں نے اس اتنا بڑا اور اہم پروگرام منعقد کرایا۔ یقیناً یہ مسابقاتی پروگرام جو ہوتے ہیں اور جو منعقد کیے جاتے ہیں، ان کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے۔ ان کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے اوپر، جیسا کہ ہمارے معزز علماء کرام نے ابھی اپنا تاثر پیش کیا، یقیناً ان مسابقات کی اور ان جیسے پروگراموں کی اہمیت بہت ہی زیادہ ہے، اور میں اس کی اہمیت کے اوپر بات نہ کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ چونکہ میں مسابقۃ القرآن کا حکم تھا، قرآن کے تعلق سے، قرآن کی قرأت کے تعلق سے، اس کے پڑھنے کے تعلق سے ایک بات عرض کروں گا، اور اس کے بعد جو میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ قرآن کے تعلق سے مختصر گفتگو آپ کے سامنے کروں گا۔ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، یوں تو قرآن سب پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صحیح طریقے سے اور اس طریقے پر پڑھنا جس طریقے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور آپ نے اپنے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو، اور تبع تابعین نے تبع تابعین کو، یہاں تک کہ ہم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ قرآن کو اسی طریقے پر پڑھنا چاہیے جس طریقے پر پڑھنے کا اس کا حق ہے۔ یقیناً جو اس کا حق ہے وہ حق ہم سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، جو قدر اللہ کی ہونی چاہیے تھے وہ ہم سے ہو نہیں رہی۔ اگر ہم یہ بات کہیں تو بیجا نہیں ہوگی کہ یقیناً قرآن کے پڑھنے میں ہم بہت ہی ناانصافی سے کام لیتے ہیں، اور اگر ہم یہ کہیں تو بجا ہوگا، بیجا نہیں ہوگا کہ یقیناً ہم ظلم کرتے ہیں۔ دیگر کتابوں کو پڑھنے میں اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہم بہت محنت کرتے ہیں، بڑی جد و جہد کرتے ہیں، اور اللہ کے کلام کو، ایک میں عمومی بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے کلام کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح ہم نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے نطق و لہجے کی تو بات میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن کم سے کم
مخارج تو درست ہونے چاہیے، کیونکہ اگر مخارج درست نہیں ہوں گے تو آپ جیسا کہ سبھی بہرحال یہاں پر معزز علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے اور خالص عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان بڑی حساس زبان ہے۔ بہرحال اس تعلق سے میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا کہ چونکہ میں قرآن کا ایک طالب علم ہوں اور میں اپنا سبق سنا رہا ہوں ان معزز علماء کرام کے سامنے، تو تھوڑی سی میں معذرت چاہوں گا۔ یہ جو ہم نے ظلم کا نام لیا کہ ظلم ہوتا ہے قرآن کے ساتھ، ہم کرتے ہیں، چاہے شعوری طور پر کریں چاہے غیر شعوری طور پر، بہرحال یہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اگر ہم قرآن پڑھیں گے اور مخارج ہمارے درست نہیں ہوں گے تو معانی فوراً بدل جائیں گے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم نے صاد کو صلو کے بجائے سلو پڑھ دیا، بالکل متشابہ الصوت حروف ہیں یہ، صاد اور سین، اس میں فرق نہیں کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ معنی کیا سے کیا ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کا مطلب آپ سب جانتے ہیں، واقف ہیں۔ اگر سین سے اس کو پڑھ دیا تو کتنے بڑے معنی کے اندر جو ہے تبدیلی آ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا، مطلب تو یہ ہے کہ آپ پر درود بھیجیے، اے مومنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ پر درود بھیجیے۔ اور اگر سین سے اس کو پڑھ دیا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ آپ پر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو جائیے۔ اسی طرح یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اسم کبیر، اسم کے معنی ہم اور آپ جانتے ہیں، اسم کبیر بہت بڑا گناہ ہے، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر اس کو سین سے پڑھ دیا تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اسم کبیر، بہت بڑا نام ہے۔ وہ آپ سے خمر اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا نام ہے۔ اگر آپ نے سا سے نہ پڑھا اور سین سے پڑھ دیا تو اس کا مطلب تو یہی ہوگا۔ بہرحال میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اور انہی چند باتوں پر جو ہے بکھری ہوئی باتوں پر جو ہے ختم کر رہا ہوں۔ ناظرین جلسہ کھڑے ہوئے ہیں، بہرحال ہماری بات طویل ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔